رب کریم کا بے پایہ کرم و احسان ہے کہ وہ ہم کو تراویح میں قرآن پاک سننے کی سعادت عطا فرما رہا ہے۔ اور آج ہم لوگوں کے جو ہے 17.5 پارے ہو گئے ہیں۔ کل 17ویں پارے کے ربع سے شروع ہوا تھا، 50ویں آیت تھی سورہ انبیاء کی، وہ آج اس کے 51ویں آیت سے شروع ہوا ہے اور سورہ انبیاء ختم ہو گئی، الانبیاء ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سورہ الحج ہے پوری، وہ پوری کی پوری پڑھی گئی اور ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سورہ المومنون جو 18واں پارے سے شروع ہوتی ہے وہ پڑھی گئی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ النور کے 2 رکوع ہم لوگوں نے سنے ہیں۔ ان میں سے پہلی تینوں صورتیں جو ہیں وہ مکی دور کی سوریں ہیں، سورہ انبیاء بھی، الانبیاء بھی، سورہ الحج بھی اور سورہ المومنون بھی۔ اور یہ جو چوتھی سورہ جو آج شروع ہوئی ہے اور ختم نہیں ہوئی ہے وہ مدنی سورہ ہے، غزوہ بنو مستلق کے دوران میں، اس کے وقت میں، اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ 5 ہجری کا زمانہ ہے تقریباً، 5 ہجری کا اینڈ کا زمانہ ہے تقریباً۔ تو کل سے بات شروع کرتے ہیں، کل جو ہم نے بات شروع کی تھی اسی کو، سلسلے کو جوڑتے ہیں۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب کریم جو جس ایمان کو ہم سے چاہتا ہے، جو مطلوب ہے، جس کو سورہ مومنون میں مطلب اس کا کلائمیکس ہے، جو چاہتا ہے وہ انسانی زندگی میں ایک ایسا انقلاب رونما کر دیتا ہے۔ میں نے بتایا کہ وہ کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے ذرا سی دیر میں۔ اور اس کے لیے میں نے 3 مثالیں دی تھیں کل۔ ایک مثال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دی تھی، اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی اس سے پہلے جب وہ نبی نہیں تھے تو کچھ ان کی حالت تھی، کچھ ظاہر ہے اللہ پر ایسا ایمان ظاہر ہو ہی نہیں سکتا تھا کسی کا بھی۔ نبی کا ایمان بالکل الگ ہی ایمان ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہوں، سوچتے تو ہوں گے اتنی بات پر، ہمیں یقین تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی ایمان تو ہوتا ہے ان کا پہلے بھی، اسی لیے تو منتخب کیے جاتے ہیں، انا اخترتک فاستمع لما یوحی، تو میں نے تجھے چن لیا ہے اور تو غور سے سن جو تجھ پر وحی کی جا رہی ہے۔ تو چن تو لیا ہے، یعنی بات تو ایمان تو ہوتا ہے، لیکن اس ایمان میں اور نبوت کے ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہ زمین و آسمان کے فرق کو بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو میں نے بتایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ انہوں نے کہا عصا ہے یہ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ ان سے چاہ رہا تھا کہ ڈبل چیک کر لو، ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ تو انہوں نے غور سے دیکھا گویا اور یہی کہا کہ نہیں بلکہ ایسا ہے، میں تو اس سے یہی کام کرتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے ڈال دو آپ اس کو۔ ڈالا تو میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ سانپ ایسا ویسا سانپ نہیں تھا، بہت ہی خطرناک قسم کا سانپ بن گیا۔ اب وہ تو انسانی تھے، ظاہر ہے بشر تھے، نبی تو تھے لیکن نبی ہو گئے تھے ابھی، لیکن بشر تو تھے۔ دیکھیے اب وہ ایمان کون سا ان کے اندر آ گیا ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی ڈر رہے ہیں کیونکہ بشر ہیں، بہت مضبوط دلیر آدمی ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ وہ کہ ایک گھوسا مار دیتے ہیں تو مر جاتا ہے قبطی، ہاں، لیکن وہ اتنا خطرناک سانپ ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی رک نہیں سکتا، کوئی نہیں رک سکتا، بڑے سے بڑا آدمی رک نہیں سکتا اس کے سامنے۔ تو کہا موسیٰ مت لا تخف، مت ڈرو، پکڑ لو اس کو۔ اسی پرانی سیرت پہ آ جائے گا یہ۔ اب یہ اس پر ایمان لانا ہے، سوچیے آپ، ہے کہ نہیں کہ مت ڈرو، یہ پرانی حالت پہ آ جائے گا۔ مجھ سے بھی کہہ دیجیے اگر آپ ایسے ہی کہ مت ڈرو یہ آ جائے گا تو میں تو کبھی نہیں مانوں گا، ہے کہ نہیں؟ میرا ایمان اتنا نہیں ہے، میں بہت واضح طور سے کہنا چاہتا ہوں، اور آپ میں سے بھی شاید ہی کوئی ہوگا ایسا جو یا جو کہنا چاہتا ہے کہہ دے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ ایمان ہوتا نہیں ہے کہ نہیں؟ تو
لیکن وہ ایمان موسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا ایمان آ گیا. اور انہوں نے، میں نے کہا کہ وہ تفسیروں میں آتا ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے تھوڑے سے جھٹکے پہلے، اس کے بعد انہوں نے منہ میں ہاتھ دے دیا. وہ منہ پھیلائے ہوئے تھا، وہ خطرناک طریقے سے منہ پھیلائے ہوئے تھا اور اس کے اوپر چڑھ کے آ رہا تھا. تو انہوں نے ہاتھ دے دیا اس کے اندر ایک دم، اور جیسے ہاتھ اس کے اندر ڈالا ہے ایک دم وہ ایسا بن گیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے وہ ایمان جو مطلوب تھا نبیوں سے وہ ایمان مطلوب ہے. لیکن ہم سے بھی، میں نے بتایا تھا، وہ ہمیں ان کی نقش قدم کی پیروی کرنی ہے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد انہی کے پیرو جو ہیں، اب پیرو اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اب وہ فرعون کے سامنے جادوگر آتے ہیں، اور جادوگر کل میں نے وہی تو بتایا تھا، اب وہ بھی ایمان لے آتے ہیں. اور ایمان لانے کے بعد میں ان کا ایمان بھی اتنا بڑھ گیا ہے، ایسا بڑھ گیا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے ہم. وہ یہ کہ فرعون نے اتنی بڑی دھمکی دی ہے، اتنی بڑی وارننگ دی ہے، اتنا بڑا خطرناک طریقے کا ایڈکٹ ان کے لیے ڈالا ہے کہ تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف ان سے کاٹ دوں گا اور سولی تمہارے پر لگا دوں گا، جو چاہے کر لے. اب ہم تو بدلنے والے نہیں، اب پھرنے والے نہیں. تو یہی بات تو میں نے بتایا تھا کہ سورہ طٰہٰ کے ساتھ میں حضرت عمر کی بہن کہہ رہی تھی کہ عمر جو چاہے کر لے، ابھی بدلیں گے نہیں ہم، ہے کہ نہیں؟ یہ بات یاد آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ ایمان. اور اس سے دوسروں کے دل بدل جاتے ہیں. حضرت عمر کا دل بدل گیا اس سے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے ایمان. اس ایمان سے یہ اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. خیر، تو وہ ایمان مطلوب ہے. اب یہ جادوگروں کا ایمان ہے. پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، ہے نہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کا ایمان، گھبرا گئے. وہ تو سامنے آ گئے تھے بالکل دشمن. حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان کم تھوڑی ہے بھائی. امت میں سب سے زیادہ ہے، جو سب سے بڑا ایک شخص ہے ہمارے حضور نبیوں کے بعد میں جس کا درجہ آتا ہے وہ حضرت ابو بکر کا ہی آتا ہے ہمارے نبیوں کے بعد میں. تو گھبرا گئے. لا تحزن ان اللہ معنا، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. تو یہ حضور کا ایمان ہے. سمجھے نا؟ باتیں بہت سی ہیں، سورہ روم میں آئے گا، ابھی اور بات بتاؤں گا انشاءاللہ آگے وہ کیا چیز ہے. جب وہ بات معراج کی آئی ہے، حضرت ابو بکر کا ایمان کیا کہتا ہے نا، اور حضرت حضور نبی اکرم کا ایمان، وہ 10 اونٹوں والا ایمان ہے. 10 اونٹوں کی شرط کرتے ہیں وہ، اور حضور نبی اکرم 100 اونٹوں کی شرط کہتے ہیں کرو. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. 100 اونٹوں کی شرط کر لو، حضرت ابو بکر 10 اونٹوں کی شرط کرتے ہیں. تو دونوں کے ایمان کا لیول گویا ایک طریقے سے معلوم ہوتا ہے. بہرحال ایمان کی بات کر رہا تھا کہ ایمان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایسے ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اب وہ ایمان جب پیدا ہو جاتا ہے جناب کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا، کہ وہ سارے کے سارے ابتلاء اور کوئی بھی بڑی بڑی آزمائشوں کو انگیز کر جاتا ہے، جھیل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خاص مدد کرتا ہے. اب اس میں 2 طریقے سے مدد ہوتی ہے، مانگ لو تب، یہ نہ مانگو تب. مانگ لو تب بھی مدد ہوتی ہے، نہ مانگو تب بھی مدد ہوتی ہے. تو اب 2 مثالیں دوں گا کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ نہیں رہے ہیں اور تب بھی مدد ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضرت زکریا اور حضرت ایوب اور حضرت یونس سے سب مانگ رہے ہیں تو ان کی مدد ہوتی ہے. سمجھنا ہے؟ اب کیا وجہ ہے یہ ایسا کیوں ہوا بغیر مانگے ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان جو ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے اپنی قربانیاں دے کر. اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ کی آیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے طریقوں سے آزمایا آپ سوچ نہیں سکتے، سمجھے، اور وہ سب میں کامیاب ہو گئے. فاتمہن، اس میں بالکل پورے اترے. تو کہا میں تجھے اب امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان خلیل والا ایمان ہے، دوست بن گئے اللہ کے، وہ خلیل ہیں اللہ کے، ہے جی نہیں. تو اب کیا ہوا؟ اب وہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اب میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تفسیروں میں آتا ہے کہ جبریل درمیان میں آ گئے کہ میں تمہاری مدد کر دوں. کچھ تفسیریں ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کو آتھینٹیکیٹ کریں، آتھینٹک ہوں، لیکن بہرحال ہماری امت نے سمجھا ایسا ہو سکتا ہے، صحیح بات ہو ایسی. تو انہوں نے کہا
مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نہ تمہاری ضرورت ہے جبریل، میرا رب جو چاہے گا وہ بہتر ہی کرے گا، میرا رب جو کچھ کرے گا صحیح، راضی برضا الہی کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا تھا، اللہ تعالیٰ نہیں بھیجا رہا، جبریل کو بھی بھیجا تھا کہ پوچھ لو اس وقت، یعنی گویا یہ دکھانا چاہتا تھا فرشتوں کے سامنے کہ اے جبریل دیکھو میرا خلیل یہ ہے، خلیل، کہ ذرا تم اس سے کہو ذرا کہ تمہیں مدد چاہیے میری تو میں مدد دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد کوئی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا معلوم ہے؟ قلنا، ہم نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں میں آج۔ قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سورہ الانبیاء کی 69ویں آیت ہے۔ ہم نے کہا آگ سے، اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی بن جا علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کیسا ہو جا، تو کن ہی تو کہتا ہے کلمہ کن سے تو پوری کائنات بن گئی ہے، کلمہ کن سے بگ بینگ کہنے لگے ہم لوگ، بگ بینگ ہو گیا کن سے اور وہ کائنات بن گئی، تو وہ کیا چیز ہے کہ آپ ٹھنڈی ہو جائے، وہ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اب کیا ہوتا ہے جب ایسا ہو جاتا ہے، تو میں نے بتایا نا کائنات کی ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساز میں اس کا ساتھ دیتی ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دیتا ہے۔ اب اس تعلق کے جوڑنے کو حضرت داؤد کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی سورہ کے اندر 79ویں آیت میں، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالُ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ یہاں کہا کہ ہم نے داؤد کے ساتھ جبال کو اور طیر کو، یعنی پرندوں کو، پہاڑ کو، پرندوں کو تسبیح کرنا کیا، سکھایا، بتایا، اور وہ مسخر کر دیا ان کو کہ وہ تسبیح کرتے تھے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ تو ہم کر رہے تھے، یعنی پہاڑ اور پرندے جو ہیں ان کے ساز میں آواز ملائے ہوئے ہیں، جو وہ مناجات پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ سوچا کریں کبھی اس کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کائنات کی ہر چیز مومن کا ساتھ دینے لگتی ہے، یہ کہنا ہے، یہ سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک مومن کا ساتھ دیتی ہے، پہاڑ بھی ساتھ دیتے ہیں، پرندے بھی ساتھ دیتے ہیں۔ وہ جب مناجات کرتا ہے، وہ جب اللہ کے حضور یعنی جو کچھ بھی کہتا ہے اپنے رب سے، سرگوشی کرتا ہے، روتا ہے، یہ بھی کہہ لیجیے آپ، مناجات میں روتا ہے، مانگتا ہے، پرندے بھی اور پہاڑ بھی، یعنی کائنات اس کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ پھر سنیے صاحب آگے، اب اس کے بعد اب دوسرے انبیاء کا ذکر آتا ہے، اور سب انبیاء کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اب وہ واقعات یاد دلا رہا ہے کہ میں جو ہوں اپنے ان بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں، جو میرے بندے خاص ہوتے ہیں میرے، یعنی جنہوں نے ثابت کر دیا ہوتا ہے اپنے عمل سے، اپنے قربانیوں سے، اپنے ایمان سے، اپنی چیزوں سے، کہ وہ جو ہیں وہ مجھے ہر وقت میری طرف توجہ لگائے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھتے ہیں، مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں، چاہے زبان سے نہ مانگیں۔ جب وہ توجہ کرتے ہیں بندے اللہ کے ایسے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جب وہ توجہ کرتے ہیں اپنے رب کی طرف، تو رب کریم ان کی طرف توجہ کر لیتا ہے، اور وہ جو مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے۔ اب سنیے کیا ہوا، اب اس میں حضرت ایوب کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ ان کو جو ہے بہت تکلیف ہو گئی، بہت بیماری ہو گئی، بہت دنوں تک ایسی ویسی تکلیف نہیں تھی، بہت سخت ان کی تکلیف تھی، لیکن وہ دعا نہیں مانگ رہے تھے۔ ان کو بے ادبی لگ رہی تھی کہ میں مانگوں، میں یہ کہوں، یہ چھوٹی سی بات ہے، مجھے صبر کرنا چاہیے۔ نہیں، ایک آدمی کا سوچنے کا ہی تو انداز ہے کہ مجھے صبر کرنا چاہیے، میں کیوں مانگوں؟ بھائی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ناراض نہ ہو جائے مجھ سے کہ لو ذرا سی بات تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، ارے جھیلو تو، تکلیف تو جھیلو۔ اور بیچارے تکلیف جھیلتے رہے۔ یہ بھول گئے کہ جب مانگوں گا تو میرا رب تو یہی چاہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، وہ اس بات کو تھوڑی چاہتا ہے کہ تکلیف تم جھیلو، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف کتنا مجھ سے مانگنے والا بنتا ہے۔ اب دیکھیے آخر میں ان کو یاد آ گیا یہ، اور وہ قصہ تو ایک الگ ہے، میں آپ کو سفر ایوب کی بات اگر سناتا تو آپ بتاتا، مگر اس کی کوئی آتھینٹسٹی تو ہے نہیں، لیکن وہ شیطان نے ہی کہا تھا، شیطان نے کہا دیکھو اس کے ساتھ میں یہ مصیبت آئی ہوئی ہے پنجاب کے، اور یہ جو ہے ایسا ہے۔
اور آخر میں یہ ہوا کہ ان کی بیوی جو تھی بیچاری بی بی رحمت، ان کو شراب وراب پلوانے کی بات ہونے لگی، تو جا کر کے ان کو خیال آیا کہ مجھے اپنے رب سے مانگنا چاہیے. تو اب وہ مانگ رہے ہیں. تو ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اب ایوب علیہ السلام یہ پکار رہے ہیں اپنے رب کو کہ انی مسنی الضر، کہ اے میرے رب مجھے یہ بیماری لگ گئی، ہو گئی. کتنے سالوں سے تھی یہ بتا دوں آپ کو، کتنے سالوں سے تھی، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو کہ اس کے اندر جو ہے ملوث نہ ہو، چھالے ہی چھالے. زبان بچ گئی اللہ کے ذکر کے لیے، انہوں نے مانگ لیا تھا. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بیماری بس ہو گئی ہے بس، اور یہ نہیں کہا ہے اللہ بیماری دور کر دے، بے ادبی لگی. میں نے کہا نہیں، وہ دعا ہی نہیں مانگ رہے تھے. تو اب انہوں نے دعا مانگی، ایسی نہیں مانگی، انہوں نے کہا بے ادبی ہو گئی، لہٰذا بس اتنی بات کہی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور آپ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. بس یہ نہیں کہا میری بیماری دور کر دیجیے، انت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بالکل ان کے سارے کے سارے امراض دور کر دیے، اور جو ان کے بچے سب مر گئے تھے دوبارہ سے دیے، اور پورا ان کی زمینیں اور کیا سب جائیداد جو تھی دوبارہ سے واپس کر دی. اور اتنی ہی اور جو قرآن کہتا ہے جتنی تھی اتنی پلس اور دے دی، اولاد جتنی تھی اس کی اتنی پلس اور زیادہ دے دی. اور اس کا بھی ایک قصہ ہے پورا کہ وہ دروازے میں گیا تو وہ مر گیا، اور بچے مر گئے، اور فلاں مرے، اور ایسے مرے اور ایسے مرے، ایک کے بعد ایک ہاتھ سے آتے چلے گا، اور پھر بیماری ہوئی. اب سنیے صاحب، اب ایک اور نبی ہیں، اب ان سے ذرا سی غلطی ہو گئی ہے، سمجھے آپ کے. لیکن غلطی تو میں بھی ہوں، آپ بندہ ہی تو ہے اللہ کا. نبی ہو تو کیا ہوا، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا یہ نبی تھا تو اس سے غلطی ہوئی تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا، یا میرا بندہ تھا اس نے غلطی کی اب اس کی میں بات نہیں مانوں. نہیں. جب پلٹتا ہے بندہ تو رب کریم جو ہے اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. ایسا ہی ہوا. اب حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کل بتایا میں نے، مچھلی کے پیٹ میں جا چکے ہیں. اب ان کو یاد آیا کہ ارے میں اپنے رب کو پکاروں. اندھیریوں میں دو اندھیریاں بڑی بڑی ہیں، ایک مچھلی کے پیٹ کی اندھیری اور ایک سمندر کی اندھیری. اور اس کے اندر وہ پکار رہے ہیں رب تو ہر جگہ دیکھتا ہے کہ اندھیری سے کیا مطلب اس کا. تو اس میں فرمایا کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ ذنون جو ہیں مچھلی والے، وہ چلے گئے تھے اپنے رب سے، مطلب یہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر، اذ ذهب مغاضبا، اور یہ سمجھے تھے کہ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے گا. لن نقدر علیہ، اللہ تعالیٰ کے انداز ہے قرآن میں اپنے کہ جیسے کہ وہ ہم سے نکل کے بھاگ جائے گا، جیسے وہ سمجھنے لگا جیسے کہ میں یہاں چلے جاؤں گا تو کوئی مجھے پوچھے گا نہیں. اور پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے مچھلی کے پیٹ میں کر دیا. اب وہاں پر انہوں نے اندھیریوں میں فنادا فی الظلمات، اندھیریوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک ہے، یعنی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا اپنے پر. بس اتنی دعا کی ہے، کچھ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. اور فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. تو ہم نے ان کو جو ہے ان کی دعا قبول، فاستجبنا له، ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور غم سے ان کو نجات دے دی، اس کو حضرت یونس علیہ السلام کو. اور ہم اسی طریقے سے مومنین کو بچا لیتے ہیں، ننجی المؤمنین، یہ کہا جا رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب کے بعد ایک اور نبی کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب ایک تیسرا مسئلہ ہے. وہ تیسرا مسئلہ یہ ہے، جیسے ہمارے سب کے الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں، وہ ہیں حضرت زکریا. حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، خاص طور سے بیٹا کیوں ضرورت ہے ان کو؟ بیٹا اتنی ضرورت ہے کہ وہ دیکھنا ہے کہ اپنے ان کے خاندان میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ہیکل سلیمانی کی خدمت کرے اور اللہ کے دین کا وارث بن جائے، کوئی نہیں ہے. وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں وہ. تو وہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ.
یعنی اور یاد کرو کہ زکریا نے کہا اپنے رب کو پکارا اور یہ کہا کہ اے میرے رب تم مجھے اکیلا مت چھوڑ، رب لا تذرنی فردن. اور ایک دم خیال آیا کہ میں اکیلا کیسے ہو سکتا ہوں، میرا رب تو ہر وقت ساتھ رہتا. فوراً کہہ رہے ہیں وانت خیر الوارثین، آپ تو بہترین وارث ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے دعا کا، یہ ہے دعا کا ادب کہ میری زبان سے غلط بات نکل گئی، اس گستاخی ہو رہی ہے. کہا کہ وانت خیر الوارثین، آپ بہترین وارث ہیں، بس اتنا کہا. اللہ تعالیٰ نے رحمت جوش میں آ گئی. اور آپ کو معلوم ہے اس بڑھاپے کی حالت میں بہت زیادہ بڑھاپا تھا اور بیوی 5 تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا. فرمایا بھی ہے یہی کہ انت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اب میں پورا کا پورا ایک تبصرہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. سارے نبیوں کا یہ قصہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ آیتیں آگے سے آگے میں بڑھتا چل جا رہا ہوں. میں 87 آیت تھی پہلے، اس سے پہلے 83 آیت تھی اور اب 90ویں آیت تھی. تو یہ سورہ انبیاء کی ہی تو کہا گیا کہ ہم نے جو ہے ان کی دعا قبول کی حضرت زکریا کی، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا. اور ان کی بیوی کو نے اس سے جو بانجپن تھی وہ بانجپن ان کی ختم کر کے اصلاح کر دی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت کرتے تھے، دوڑتے تھے، سرعت کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، نیکیوں کی طرف سبقت کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہم سے یعنی اللہ تعالیٰ سے رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ مانگتے تھے. یہ ہے مانگنا. کیسے مانگو؟ رغبت کے ساتھ. واہ میرے رب سے امید ہے مجھے. آپ کو یہ رب سے امید ہونی چاہیے کہ میرا رب ضرور قبول کرے گا، اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے. رہبا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہوتا ہے. پھر آخر میں کہا یہ پورا جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے اور انبیاء کرام کا گروہ ہے، اس کا اس پر ایک جامع تبصرہ کر دیا. کہا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. کہ یہ پورا یہ جو گروہ ہے انبیاء کرام کا گروہ، یہ ایک ہی امت ہے، ایک ہی، یعنی گویا سب بھائی ہیں، سب ایک ہی دین لے کے آئے ہیں، اللہ ہی کا دین لے کے آئے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہیں. اور وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں تو تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو. اور یہ بات جو ہے کرنے کے بعد میں یہ سورہ کیا نام ہے آخر سے پہلے کچھ 107ویں آیت میں حضور نبی اکرم کا ایک جو مقام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وہ ہے، اس کا ذکر کیا ہے. اور حضور کی دعا کا آخر جو ہے اس کا حضور کی دعا پہ ختم ہو گیا ہے. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. یہ بھی دعا ہی ہے. اور کیا کیجیے، یہ حضور کی دعا ہے. ان ہر نبی نے دعا مانگ لی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیسے دعا مانگی؟ ہمارے آقا حضور نبی اکرم نے قال رب احکم بالحق، حضور نے فرمایا رب احکم، اے ہمارے رب وہ حکم نافذ فرما دے بالحق کے ساتھ میں. وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ہمارا رب ہے رحمان و مستعان ہے، ہم اسی سے مانگنے والے ہیں اور وہ شرک سے پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب حضور نے دعا مانگی تو گویا یہ دعا قبول ہو گئی. کیسے ہوئی؟ بالکل دنیا بدل گئی. پھر اس کے بعد کچھ دوسرے فیصلے ہونے لگے. اب اس کے بعد اگلی سورہ آتی ہے. اب وہ اگلی سورہ جو آتی ہے سورہ حج ہے. یہ سورہ حج جو ہے 2 چیزوں پر مرکوز ہے. وہ یہ کہنا چاہتی ہے، یہ بتانا چاہتی ہے کہ انسانی زندگی کا جو ایمان لانے والے ہیں ان کی زندگی کا محور مرکز کیا ہونا چاہیے. اللہ رب کریم کی ذات، ان کی سعی و جہد کا مرکز اور محور صرف اللہ کی ذات ہونے چاہیے. اب اس دنیا میں ایک استعارہ ہوگا، ایک اس کی ایک جگہ ہوگی، ایک مقام بنایا جائے گا، وہ اللہ کا گھر کہلائے گا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہمارا گھر بناؤ تو، تاکہ لوگ اس کے ارد گرد جو ہیں وہ طواف کریں، للطائفین والقائمین، اور وہ کھڑے ہوں، والرکع السجود، اور رکوع کریں اور سجدہ کریں. یعنی اللہ کے حضور وہ طواف کریں اور
ان کی زندگی کا محور اور مرکز، ان کا چلنا اور پھرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ جب وہ چلنا اور پھرنا ان کا اللہ ہی کے لیے ہوگا تو پھر وہ جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا، سمجھے آپ کے۔ اب اس کے بعد یہ بات جہاں ختم ہوتی ہے تو اگلی سورہ آ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ مومن تو وہ ہیں جن کی زندگی کا محور مرکز صرف اللہ ہے۔ کون سا اللہ؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین وانا اول المسلمین۔ یہ ہے وہ بات، یعنی یہی چیز ہے جس کی طرف میرا مرنا اور میرے جینا، یہ ہے مومن۔ جب ایسے مومن ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ رب کریم نے ان کی صفات بتا دی۔ پہلی صفت یہ بتائی کہ یہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، دوسری صفت ان کی یہ بتائی کہ یہ جو ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغویات میں نہیں پڑتے، اعراض کر دیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ زندگی بھر لغویات میں پڑے رہتے ہیں کہ وقت کاٹ رہے ہیں۔ ارے وقت کیوں کاٹ رہے ہو بھیا؟ اللہ تعالیٰ نے تم مومن بنایا ہے، تمہیں تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کچھ نیک کام کرنا چاہیے، کچھ عملاً تقدو کرنی چاہیے، جسے میں نے بتایا زندگی کا محور مرکز وہ ہونا چاہیے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، صرف اور صرف اللہ، اسی کے ارد گرد ہمارا جو ہے زندگی کی تقدو ہونی چاہیے۔ تو یہ کہا کہ لغو سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور پھر کہا ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ یعنی پاکیزگی زندگی میں، تزکیہ نفس ان کی زندگی کا سب سے بڑا محور اور مرکز اور مقصود زندگی ہوتا ہے، محور زندگی۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور عہد اور امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو وارث ہیں جنت الفردوس میں۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، کتنی بڑی بات کہہ دی، سوچیے آپ کیا بات کہہ دی رب کریم نے۔ اگلی سورہ جو ہے میں انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ تو آج شروع ہوئی ہے، سورہ نور۔ سورہ نور سے یہ سمجھ لیجیے کہ پورا معاشرہ مومنوں کے تگدو سے منور ہو جاتا ہے۔ کیسے منور ہوگا وہ اس میں بتایا گیا ہے، کیسے منور ہوگا۔ یہ تو ایک انفرادی انڈیویجولسٹک لیول پہ بتایا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ مومن ہو جائیں گے، معاشرہ بنے گا جو وہ ہے نوری معاشرہ، اس کو کیسے بنایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے وہاں بتاتا ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو ان تمام صورتوں میں جو خاص مقصود و مطلوب ہے، جو ہم سے رب کریم چاہتا ہے، جو جس طریقے سے ہمارے اندر ایمان راسخ ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ ہمارا رب جو ہے، میں بار بار کہتا ہوں، ہمارا رب تو ہماری طرف ہر وقت متوجہ ہے، لیکن ہم متوجہ کرنا نہیں جانتے۔ اس کو متوجہ کرنا سیکھ لیجئے کہ رب کو ہم کیسے متوجہ کریں۔ وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس سے روگردانی کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ ہم تو مانگنا بھی نہیں جانتے، ہم تو مانگتے بھی نہیں ہیں۔ رب کریم ہمیں مانگنا سکھاتے، اور ایسا مانگنا کہ حقیقت میں کہ ہم جو کہیں کہ وہی ہو، اور وہی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ کیسے ہوتا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، ہوتا ہے جو مانگ لے اگر بندہ اور سچائی اور اخلاص کے ساتھ مانگے تو ضرور ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ یقین نصیب فرما دے کہ ہم مانگنے والے بندے بن جائیں اور رب کریم ہمیں دینے والا بن جائے، ہمارے حق میں دینے والا بن جائے، جیسا ہم سمجھتے ہیں اس سے ہماری ایمان میں تقویت ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔